اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو وہ اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں، دل میں یہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ پاک تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا، کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو چونکہ اللہ پاک دلوں کے حالات جانتا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ بازی کر رہے ہیں وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ وما یخدعون خدع سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خدع، دھوکہ دینا۔ وما یخدعون، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات المفسرین نے ایک بیان کی ہے، اللہ کو تو دھوکہ نہ دے سکتے ہیں، نہ دے رہے تھے، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اللہ پاک کے ہاں اپنے رسول کا کیا مقام ہے کہ اپنے رسول کو دھوکہ دینے کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا یخادعون الرسول والذین آمنوا کہ یہ رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ رسول کو دھوکہ دینے کو کیا کہا؟ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ گویا کہ رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی وہ اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اپنے گمان میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل میں ہمارے یہی ہے کہ ہم تو ایمان والے نہیں ہیں، نہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، نہ اس کی کتاب کو مانتے ہیں، اور صرف اپنی زبانوں سے میٹھی میٹھی باتیں بول کے سمجھتے ہیں ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جبکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وما یخدعون، یہ لوگ دھوکہ نہیں دے رہے، نہ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، دل میں کیا چھپا ہوا ہے ان کے، اور اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اللہ پاک ان کے مکر و فریب پر ان کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ جب بھی انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ نے کوئی وحی نازل کر دی، اور ان کا دھوکہ ایمان والوں پر اور اللہ کے رسول پر، اپنے رسول پر واضح کر دیا۔ تو یہ دھوکہ نہیں دے رہے نہ اللہ کو، نہ اللہ کے رسول کو، نہ ایمان والوں کو، پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جو اپنے دلوں میں کفر اور نفاق چھپائے بیٹھے ہیں، اس کا برا بدلہ انہی کو ملنا ہے، انہی کی قبر میں آگ لگنی ہے، انہی نے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والوں کا نقصان کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنا ہی نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا، انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، وہ اپنے آپ میں خوش بیٹھے ہیں کہ دیکھو جی ہم کیسے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض ایک بیماری ہے، مرض ہم بھی کہتے ہیں، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی کہتے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، لہٰذا اور بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض، زیادہ کر دینا، زادہم اللہ، اللہ نے ان کا زیادہ کر دیا مرض، بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں جو کفر اور نفاق تھا اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، اس کو اللہ پاک ایک بیماری کہہ رہے ہیں۔ یہ کفر، یہ نفاق، یہ ایک بیماری ہے، یہ روحانی بیماری بھی ہے، جسمانی بیماری بھی ہے۔ کفر اور نفاق کا روحانی بیماری ہونا تو ظاہر ہے، اپنے پالنے والے کا انکار کرنا، اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرنا،
اپنے پیدا کرنے والے سے منافقتیں کرنا، یہ روحانی بیماری تو ہے ہی ہے، یہ جسمانی بیماری بھی ہے۔ ہر وقت انہیں یہ کھٹکا لگا رہتا تھا ہمارا نفاق کسی پہ کھل نہ جائے، ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہنا ہے کہ اللہ نہ بتا دے ایمان والوں کو، اللہ کا رسول کو نہ پتہ چل جائے، ہر ایک سے چھپائے پھرتے تھے، ہر ایک سے چھپائے پھرتے تھے۔ اب دل میں نفاق چھپایا ہوا ہے اور مسجدوں میں بھی آنا پڑ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھنی پڑ رہی ہیں کیونکہ زبان سے اقرار کرتے تھے ایمان کا، روزے بھی رکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو وہ ایک وقت ہر وقت جو دل میں کھٹکا لگا رہتا تھا نا، وہ انسان کو جسمانی بیمار کر کے رکھ دیتا ہے، ایک ذہنی ٹینشن تھی ہر وقت۔ تو جیسے یہ روحانی بیماری بھی ہے، جسمانی بیماری بھی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری اور بڑھا دیتے ہیں۔ کیسے اللہ پاک ان کی بیماری بڑھا رہے ہیں؟ کہ وہ تو اسلام کے مخالف ہیں نا، مسلمانوں کے مخالف ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھ رہے ہیں اسلام ترقی کر رہا ہے، مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں، وہ اندر سے جو ایک تکلیف ہے وہ اور زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم تو اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی دن رات سازشیں کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، اور یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اندر ہی اندر اور زیادہ آگ لگتی جا رہی ہے، اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، لیکن برداشت کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اپنی زبانوں سے تو ایمان کا اقرار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے، اور زیادہ ان کی بے چینی بڑھ رہی ہے، اور زیادہ ان کی ٹینشن بڑھ رہی ہے، اور زیادہ ان کو اندر ہی اندر تکلیف ہو رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ بما کانوا یکذبون، یکذبون کذب سے ہے، کذب اردو کا لفظ ہے، جھوٹ، کاذب کہتے ہیں، صادق اور کاذب۔ وزیر اعظم کیسا ہونا چاہیے؟ صادق و امین ہونا چاہیے، آج کل یہی جھگڑا چل رہا ہے، کاذب نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جھوٹ کتنا بڑا برا کام ہے اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، خود اللہ کی نظر میں انہوں نے کفر کیا تھا۔ کفر جھوٹ سے بری بیماری ہے، بڑا جرم تھا ان کا۔ نفاق جھوٹ سے بڑا جرم ہے، مسلمانوں سے حسد رکھنا جھوٹ سے بڑا جرم تھا، مسلمانوں کو ان کے خلاف سازشیں کرنا، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی دن رات فکر کرنا، یہ جھوٹ بولنے سے بڑا جرم تھا۔ لیکن اللہ پاک ان کو سزا دیں گے، دردناک سزا دیں گے، کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ کیوں بھئی؟ کہ ان ساری باتوں کی جڑ وہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کو یہاں تک کھینچ کر لے آئی ہے کہ دل میں کفر رکھا ہوا ہے اور زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں۔ آج ہم جھوٹ کو معمولی سا سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ جتنے منافقین ہیں نا، ان ساروں کے نفاق کی وجہ، ان کے کفر کی وجہ یہ جھوٹ ہے۔ ان کو دردناک عذاب ہوگا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کہ اس جھوٹ نے ترقی کرتے کرتے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا۔ اگر ان کے اندر جھوٹ بولنے والی بات نہ ہوتی تو یہ نفاق تک نہ پہنچتے، یہ منافق نہ